السلام علیکم۔ ناول گونگے دکھ، مصنفہ اقبال بانو، قسط نمبر 3۔ ملک رضا علی نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر سے ماں جی اور حفیظ بیگم کی باتیں سن رہے تھے۔ ماں جی جو کہ اب تک خاموش رہی تھیں، آج جاؤ جلال کا پیکر بنی ہوئی تھیں۔ برسوں کی گھٹن وہ آج نکال پھینکنا چاہتی تھیں۔ جو حبس برسوں سے ان کے دل پر چھایا تھا، اسے ختم کرنے کی خواہش مند تھیں۔ رضا علی، آخر تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں اور کیسے کر لیا؟ ماں جی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹے کو کس طرح سرزش کریں۔ بس میری مرضی، رضا علی کھوکھلی آواز میں بولے۔ تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی چلانے والے؟ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم بزرگوں کے فیصلے سے انحراف کرو؟ برسوں پہلے طے کیے جانے والے رشتے توڑ دو۔ ماں جی، بابا جان کے انتقال کے بعد ان کی پگ پہنا کر مجھے خود بخود ہر فیصلے کا اختیار دے دیا گیا تھا۔ رضا، یہ اختیار تو نہیں دیا گیا تھا کہ اپنے باپ کے فیصلوں سے انحراف کرو۔ اب حفیظ بیگم بھی بولیں۔ لالا نے بہت چاہت سے سمینا اور نادر کو ایک دوسرے سے منسوب کیا تھا۔ پھر تم نے کیوں کہلا بھیجا کہ ہم سمینا کو بہو بنانے کا خیال دل سے نکال دیں؟ میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ اب تو نادر بھی آنے ہی والا ہے۔ رشتے ناطے زبردستی نہیں ہوتے پھوپھی جان۔ اب بھلا انکار کی کیا تک تھی؟ تمہیں سوجی کیا؟ اور مجھ سے پوچھے بغیر تم نے سمینا اور نادر کا رشتہ توڑ دیا؟ ماں جی کے لہجے میں سانپ کی سی پھنکار تھی۔ تب رضا علی نے سوچا کہ وہ سب کچھ بتا دیں۔ ان کے فیصلے ہمیشہ لمحوں میں ہی ہو جایا کرتے تھے۔ حالانکہ کئی بار ان جلد بازی کے فیصلوں نے انہیں پچھتاوے کی دلدل میں اتارا تھا، مگر انہوں نے اپنی عادت نہ بدلی۔ وہ کہہ رہے تھے، ماں جی، سمینا نادر سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس انکار کی وجہ آپ جان سکتی ہیں کہ اسے کوئی اور پسند ہے۔ رضا علی کا سر جھک گیا۔ انہیں یوں لگا جیسے یہ جرم انہی کا ہو۔ کیا؟ ماں جی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں۔ رضا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حفیظ بیگم بولیں۔ پھوپھی جی، میں اسے مجبور نہیں کر سکتا۔ تمہیں پتہ ہے رضا، ہمارے یہاں لڑکیوں کی پسند یا ناپسند نہیں دیکھی جاتی۔ لڑکیوں نے ہمیشہ والدین اور بھائیوں کا مان بڑھایا ہے۔ زبان تو درکنار، انکار میں سر بھی ہلانے کی جرات نہیں کی۔ مگر سمینا تو پڑھی لکھی ہے اور باشعور ہے۔ اسے یہ ہمت کیسے ہوئی کہ کوئی انکار کر دے؟ اسے یہ ہمت میری محبت نے دی ہے ماں جی۔ رضا علی رسانیت سے بولے۔ مگر اسے وہی بات ماننا ہوگی جو اس کے بابا نے برسوں پہلے۔ بس ماں جی،
رضا علی نے ہاتھ اٹھا کر ماں جی کی بات کاٹ دی۔ فیصلہ ہو چکا ہے اور میں نے سمینا کی منگنی توڑ دی ہے۔ میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا۔ سمینا کی خوشی کی خاطر میں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر اپنی منگنی بھی توڑ لیتے۔ حفیظ بیگم زخمی ناگن کی طرح بل کھا کر بولی۔ پھوپھی جان، رضا علی نے حیرانگی سے انہیں دیکھا۔ ان کا تو خیال تھا کہ وہ عرفان کی بہن کو بھی اپنا لیں گے اور سعیدہ سے بھی شادی کر لیں گے، مگر یہ کیسی ہندوناک بات کہہ رہی تھیں وہ۔ ہاں، جب سمینا میری بہو نہیں بن سکتی تو پھر تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو میں سعیدہ کو یہاں بھیج دوں؟ حفیظ، حلیمہ بی بی نے کہنا چاہا۔ بس بھرجائی، آج کے بعد ہمارا ہر تعلق ختم ہو گیا ہے۔ مجھے تو نواپور سے اسی روز اپنا ناطہ توڑ لینا چاہیے تھا، جس روز میرا بھائی عبد نیند سو گیا تھا۔ آؤ دیکھو علی لالا، تم جو بہن کو کبھی اپنے گھر سے خالی ہاتھ نہ بھیجتے تھے، تمہارے بیٹے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تمہاری بہن کے ساتھ؟ حفیظ بیگم آنکھوں پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ رضا علی کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ وہ آگے بڑھے اور حفیظ بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، پھوپھی جی پلیز آپ مت چھوؤ مجھے، مت کرو مجھ سے بات، اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ انہوں نے رضا علی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جاؤ مناؤ جشن، میں اپنے باپ کی نہیں جو لوٹ کر پھر آؤں۔ میری منجی کو کندھا دینے بھی مت آنا تم۔ حفیظ بیگم روتی بلکتی ہوئی کمرے سے نکل گئیں۔ رضا منا لے اپنی پھوپھی کو، بیٹا تیرے باپ نے کبھی بہن کی بات نہیں ٹالی تھی، بہت پیاری تھی، انہیں یہ روک لے، وہ قبر میں بھی تڑپ رہا ہوگا۔ حلیمہ بی بی حسرت و یاس کی تصویر بنے کھڑی تھیں۔ رضا علی طویل سانس لے کر بولے، ماں جی مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیجیے، اب رتن پور والوں سے ہمارا ہر تعلق ختم ہو گیا ہے، سمجھی آپ؟ اب اس گھر میں ان کا ذکر نہیں ہوگا۔ رضا علی کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ تم یہ بات کہہ رہے ہو، اپنے دل و ذہن کو بھی اس بات کے لیے تیار کرو کہ وہ سعیدہ کو یاد نہ کرے۔ سعیدہ بھی تو رتن پور والوں میں سے ہے نا؟ تم نے اپنے اس فیصلے سے اس کا دل بھی توڑ دیا ہے۔ ماں جی میں سمینا کو دکھی نہیں کر سکتا، اس کی خاطر مجھے ہزاروں دل بھی توڑنے پڑیں تو میں دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے سعیدہ کے نہ پانے کا افسوس ضرور ہوگا، شاید یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ رضا، ماں جی نے کہنا چاہا۔ پلیز ماں جی مجھ سے کچھ مت کہنا، میں نے جو کیا بہتر کیا ہے۔ انہوں نے ماں جی کا ہاتھ تھام لیا، مگر میں تمہارے اس فیصلے میں شریک نہیں ہوں گی، جو بھی کرو اپنے سر پر کرنا۔
جن نئے رشتوں کو استوار کرنے میں بزرگوں کی خوشی نہیں ہوتی وہ نہیں پنپتے رضا، انہوں نے رنجیدہ اور گلگیر لہجے میں کہا۔ آپ بد دعا تو نہ دیں ماں جی، خدا میری بہن کو خوش رکھے۔ رضا علی کے لبوں پر دکھی مسکراہٹ پھیل گئی اور ماں جی تو بس انہیں دیکھ کر ہی رہ گئیں۔ وہ ماں کے قریب بیٹھ گئے اور بولے، ماں جی میں بھی شادی کر رہا ہوں۔ کہاں؟ ماں جی یوں چونکیں جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ عرفان صدیقی کی بہن سے۔ یہ مجھے بتائے بغیر اس گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے رضا؟ تم اتنے ان من کبھی نہ تھے۔ بس ماں جی، اس طرح میری بہن کا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ پھر ہمارے ہاں وٹے سٹے کا رواج بھی ہے نا۔ تم نے وہ لڑکی دیکھی ہے؟ کیا ضرورت ہے دیکھنے کی؟ جب خود داؤ پر لگا دیا سو لگا دیا۔ وہ دکھ سے ہنس دیے۔ پگلے ہو تم؟ دنیا جہاں کی عورتوں کی محبت ماں جی کے لہجے میں گھل گئی۔ ماں جی میں بہت تھک گیا ہوں، صرف پچھلے ایک ہفتے نے مجھے تھکا دیا ہے۔ لگتا ہے بھربھری دیوار کی طرح بیٹھ جاؤں گا۔ رضا علی نے ماں جی کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ وہ ان کے بالوں میں انگلیاں پھرتے ہوئے بولیں، تم سمینا کو سمجھاؤ، وہ یقیناً تمہاری بات مان جائے گی۔ ماں جی آپ نہیں جانتی، جوانی کا بڑا منہ زور ہوتا ہے، جتنی بھی لگام کھینچو دوڑتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہم اسے اگر روکیں گے تو وہ کوئی غلط قدم اٹھائے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ ہم اسے اپنے ہاتھوں عرفان کو سونپ دیں۔ اس سے پہلے کہ ماں جی کچھ کہتی، جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ رضا روک حفیظ کو، میں اسے سجدہ کے سلسلے میں منا لوں گی۔ وہ بے قرار ہو کر بولیں، جانے والوں کو نہیں روکنا چاہیے ماں جی، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ رضا علی نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ کچھ سننا چاہتے تھے نہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ماں جی نے جانا چاہا مگر انہوں نے ان کے کندھوں پر دباؤ ڈال کر واپس بٹھا دیا۔ پھر لوہے محفوظ پر پہلے سے رقم ہوتا ہے، بندے کو وہی ملتا ہے، فیصلے شان بڑائی تو صرف بہانے ہی ہیں۔ ثانیہ خاتون نے بھی بھائی کی خوشی کی خاطر مصلوب ہونا قبول کر لیا تھا۔ بی اماں اور ابا میاں تو کہہ چکے تھے کہ اگر عرفان گھر چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، مگر ثانیہ نے کہہ دیا کہ اگر عرفان چلا گیا تو تب بھی میں جاوید سے شادی نہیں کروں گی۔ ثانیہ کا فیصلہ اس قدر اچانک ہوا کہ سارا گھر سوز و گداز میں ڈوب گیا تھا۔ بی اماں نے زینب جہاں کو چھلا مپس کرتے ہوئے تمام تفصیل بتا دی تھی۔ زینب جہاں کیا کہتیں، بس مقدر کے کھیل پر خاموش ہو کر رہ گئیں۔ سمینا اور عرفان کی شادی ہو گئی اور ان کے ولیمے والے روز ملک رضا علی گیلانی اپنے دوستوں کے ہمراہ ثانیہ خاتون بیاں لائے تھے۔ ماں جی نے تو آنے سے صاف انکار کر دیا تھا، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آئے تھے۔ رضا علی نے سہرے کی لڑیوں کی اوٹ سے دیکھا کہ ان کی بہن اپنی پسند کو پا کر نہایت خوش تھی۔ 2 روز ہوئے تھے اس شادی کو، مگر اس قدر نکھار تھا اس کے چہرے پر کہ نگاہ نہ ٹھہرتی تھی۔
عرفان صدیقی کی چاہت کا گلاب اس کے چہرے پر سرخی بن کر دوڑ رہا تھا۔ خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے سمی، تمہاری خوشیوں کی بہت بھاری قیمت ادا کی ہے میں نے، اپنے دل کی خواہش کے خلاف یہ بندھن باندھا ہے میں نے۔ رضا علی نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے سوچا۔ اندر کمرے میں زینب جہاں سے لپٹی ثالیہ خاتون کہہ رہی تھیں، زینب خالہ، آپ اپنے بیٹے کے سامنے میری صفائی ضرور پیش کیجیے گا۔ میں بھائی کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اور یوں بھی بہنیں بیٹیاں تو مجبوریوں کی بھینٹ ہی چڑھتی ہیں۔ میں بھی اسی مجبوری کی بھینٹ چڑھی ہوں، اور یہ مجبوری وہ محبت ہے جو مجھے عرفان سے ہے، جو میرا ماجایا ہے۔ نہ رو بیٹی، یہ مقدر کی باتیں ہیں، ہم سب بے بس ہیں، یہ چھلا تو پہن لے۔ نہیں خالہ، نہیں۔ ثالیہ نے ان کا ہاتھ اس طرح پرے کیا جیسے ان کے ہاتھ میں بچھو دیکھ لیا ہو۔ میں یہاں سے کوئی یاد نہیں لے جانا چاہتی، مجھے دکھی نہ کرو ثالیہ، یہ میرا جاوید تیرے لیے لایا تھا، کہتا تھا اماں اگر خدا مجھے دولت دے گا تو ثالیہ کو سونے کی موٹی موٹی انگوٹھیاں بنوا کر دوں گا، اسے سونے میں پلا کر دوں گا، مگر اس چھلے کی اپنی اہمیت رہے گی۔ اس نے کہا تھا ثالیہ سے کہنا اس چھلے کو اپنی انگلی سے جدا نہ کرے، تو نے اس کی خواہش کا احترام نہیں کیا۔ زینب جہاں کے لفظوں میں شکوے بولنے لگے اور انہیں چھلا ثالیہ کو پہنا دیا۔ کسی کی خواہش کا احترام ہوا ہے یہاں خالہ جی؟ ثالیہ سسک پڑی، وہ پھر جاوید کی محبت میں قید ہو گئی تھیں، جی چاہا چھلا اتار کر پھینک دیں، مگر ایسا نہ کر سکیں۔ زینب جہاں کہہ رہی تھیں تمہیں اس روم میں دیکھنے کی میرے جاوید کو بڑی خواہش تھی، تم نے یہ روپ سجایا ہے تو کس کے لیے؟ آہ آہ، پلیز خالہ جی کچھ نہ بولیں۔ ثالیہ نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اور پھر تاروں کی چھاؤں میں ثالیہ خاتون نے بھی اماں اور ابا میاں کی دعاؤں، آنسوؤں کی پھواروں میں اس 3 کمروں کے چھوٹے سے مکان کو چھوڑ دیا اور ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئیں۔ وہ گھر جہاں انہوں نے زندگی کی پہلی سانس لی تھی، جہاں پاؤں پاؤں چلنا سیکھا تھا، آنکھوں نے بے شمار سپنے دیکھے تھے، یہیں دل دھڑکنے کا انداز پایا تھا۔ آج سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بس لمحوں ہی میں یہ گھر پرایا ہو گیا تھا۔ بھائیوں میں عرفان، عدنان اور فرقان نے انہیں سہارا دے کر موٹر میں بٹھایا۔ چھوٹی بہن عالیہ بچھاڑیں کھا رہی تھیں، مگر ثالیہ کو جانا تھا وہ چلی گئی۔ سجی سجائی موٹر میں رضا علی ثالیہ کے بالکل قریب بیٹھے تھے۔ ایک انجانا سا شخص تھا جس کے ساتھ انہوں نے سفر کا آغاز کیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے تک نہ تھے۔ موٹر دوڑ رہی تھی اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے خیالوں میں مستغرق تھے۔ جب موٹر بلند چوباروں کی حویلی کے گیٹ پر رکی تو ہارن کی آواز سنتے ہی گیٹ کھل گیا۔ بورچ میں کار رکتے ہی رضا علی تو دروازہ کھول کر باہر نکل گئے اور ماں جی نے ثالیہ کو سہارا دے کر موٹر سے باہر نکالا۔ دوسری طرف سمینا کھڑی ہو گئی، وہ ساتھ ہی آئی تھی۔ بھابھی
یہ ہماری ماں جی ہیں۔ سمینا نے تعارف کرایا تو سالیہ ان کی قدم بوسی کے لیے جھکی اور ماں جی کے ہاتھوں میں سے تھام لیا۔ میری دعا ہے کہ تم میرے بیٹے کے ساتھ خوش رہو۔ افسوس کہ میں تمہیں بیاہنے نہ آ سکی، کہ ہماری مرضی سے جو بہو نہ آئے اسے ہم لینے نہیں جاتے۔ یہ ہماری برسوں پرانی ریت ہے اور میں رضا علی کی طرح روایت شکن نہیں ہوں۔ پلیز ماں جی، اس تقریر کی کیا ضرورت ہے؟ سمینا جلبلا کر بولی، مگر سالیہ کی سماعت میں تو ماں جی کا لہجہ اتر گیا تھا، جو کانوں سے ہوتا ہوا سیدھا دل میں گھس گیا تھا۔ ماں جی کے لہجے میں نرمی تھی اور خار بھی تھے۔ انہوں نے آتے ہی سالیہ کو ان کی حیثیت جتا دی تھی کہ وہ ان کی مرضی کے بغیر یہاں آئی ہیں۔ اف خدایا، ابھی کتنے امتحان باقی ہیں۔ سالیہ کا دل رو اٹھا۔ پھر مختلف رسمیں ہوتی رہیں اور سالیہ سن دماغ سے رسموں کو مکمل کرواتی رہیں۔ پھر انہیں ملک رضا علی گیلانی کی خوبصورت سجائی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا۔ کھانا بھی انہوں نے سمینا کے کہنے سے چند نوالے زہر مار کر لیے کہ زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ یوں بھی سمینا نے بتایا تھا کہ لالا اپنے دوستوں میں کھانا کھائیں گے، اب ان کے انتظار میں کب تک بھوکی رہیں گی۔ تب سالیہ خاتون کے دل میں آیا کہ کہہ دیں، سمینا، یہ تمہارے گھر کی ہر ریت کس قدر مختلف ہے ہم سے۔ ہمارے یہاں تو عرفان کو ان کے دوستوں کے حلقے سے چھڑا کر اسے تمہارے ساتھ کھانا کھلایا گیا تھا، اور مگر نہیں، یہ تو محبت کی بات ہوتی ہے۔ محبت میں انسان سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ سالیہ نے سر جھٹک دیا۔ وال کلاک نے 1 بجایا۔ تب رضا علی اجلاروسی میں داخل ہوئے، مگر ٹہل ٹہل کر ہی انہوں نے وقت پورا کیا۔ کوئی بات نہ کی اور سالیہ خاتون جو اپنی تمام تر کشتیاں جلا کر یہاں آئی تھیں، وہ اب اپنی زندگی کا پچھلا باب بند کر چکی تھیں۔ انہوں نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ جاوید کی یادوں کی ہوا کبھی بھی اپنے دل کے آنگن میں نہیں چلنے دیں گی۔ وہ صرف رضا علی کی بن کر رہیں گی۔ خیالوں کی حد تک بھی وہ رضا علی کی امانت میں خیانت نہیں کریں گی۔ مگر رضا علی گیلانی نے تو کوئی بات نہ کی، ان کا گھونگھٹ الٹ کر ان کے ملحی حسن کی تعریف نہ کی تھی، یا ان کے پاس الفاظ نہ تھے۔ نہایت خاموشی سے نگوں سے جڑے کنگن ان کی کلائیوں میں پہنا دیے تھے۔ یہ بھی نہ کہا کہ یہ تمہاری رونمائی کا انعام ہے سالیہ۔ کوئی خوبصورت جملہ کانوں میں رس نہ گھول سکا۔ اس طرح تو زیست مشکل ہو جائے گی۔ زندگی کے گرد خوبصورت آوازوں کا گہرا نہ ہو تو یہ اجیرن ہو جاتی ہیں۔ زندگی کے گرد خوبصورت آوازوں کا گھیرا نہ ہو تو یہ اجیرن ہو جاتی ہیں۔ سالیہ کا خیال تھا کہ وہ ساری زندگی کانٹوں بھری راہ پر گزار دیں گی، کہ آبلہ پائی کا سفر انہوں نے خود ہی منتخب کیا تھا۔ اب شکوہ کرتے بھی تو کس سے؟ رات کی تاریکی میں آنسو ان کی آنکھوں سے نکل نکل کر کانوں کی طرف بہتے چلے گئے۔